منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ گہرے مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور اگر سچی بات کروں تو اس ہفتے کے ریسرچ پر جب میں نظر ڈال رہی تھی، کافی خطرناک منظر تھا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کا چارٹ نہیں بلکہ اہم کسی ہارر مووی کا سین چل رہا ہے۔ اچانک سے پوری اسکرین لال اور لگ رہا تھا کہ بس ابھی کوئی جمپ سکیئر آنے والا ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ ہفتے کا چارٹ دیکھنا کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ ہاں وہی نا، تو آج کی اس گہری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آنے والے اس بھونچال اور اس کے پیچھے چھپی عالمی سیاست یعنی جیو پالیٹکس اور معیشت کی ان گٹھیوں کو سلجھائیں جو عام طور پر نظر نہیں آتی ہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف نمبرز دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان نمبرز کے پیچھے ایک عالمی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی میں یہی سوچ رہی تھی کہ KSE 100 انڈیکس اس ہفتے تقریباً 6.3% گر کر 1,57,496 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ چھوٹی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم پوائنٹس کی بات کریں تو یہ 10,566 پوائنٹس کا نقصان بنتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے مارکیٹ کے لیے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، یعنی اسی سال جنوری 2026 کی بات کریں، جب مارکیٹ اپنی بلند ترین سطح پر تھی۔ ہاں بالکل، اس وقت مارکیٹ تقریباً 1,81,167 پوائنٹس پر تھی۔ وہاں سے لے کر اب تک مارکیٹ 17% گر چکی ہے۔ یہ 17% کی گراوٹ ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ سرمایہ کار کتنے خوف کا شکار ہیں۔ اور اس خوف کا سب سے بڑا مظاہرہ ہم نے اس ہفتے منڈے کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے منڈے کو جو ہوا وہ تو تاریخی تھا۔ سب سے بڑی گراوٹ۔ ہاں، ایک ہی دن میں 16,089 پوائنٹس کا نقصان، یعنی 9.5%۔ مارکیٹ ایک ہی دن میں نیچے آ گری۔ میں حیران رہ گئی تھی دیکھ کے کہ یہ کتنا اچانک اور تیزی سے ہوا۔ دیکھیں، جب اتنی بڑی گراوٹ ایک دن میں آتی ہے نا، تو وہاں پر سارے جو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف پینک سیلنگ چل رہی ہوتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ابھی نکل جاؤ ورنہ کل مزید نقصان ہوگا۔ لیکن پھر ٹیوزڈے کو تھوڑی سی امید آئی۔ مارکیٹ نے تقریباً 5,159 پوائنٹس ریکور کیے، جو کہ 3.39% کا اضافہ تھا۔ تو لگا کہ شاید اب حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ امید بہت مختصر تھی، کیونکہ وینسڈے کو اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ بالکل ڈائریکشن لیس رہی، بے مقصد سی چل رہی تھی اور آخر میں -0.86% پر بند ہوئی۔ اور تھرسڈے کو پھر ایک زبردست واپسی ہوئی، 5,433 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ لیکن فرائیڈے آتے آتے پھر سے لوگوں نے محتاط رویہ اپنا لیا، رائٹ؟ بالکل، سرمایہ کاروں کو لگا کہ ویکینڈ پر اپنی پوزیشنز اوپن رکھنا خطرناک ہے، تو انہوں نے پیسہ نکال لیا اور فرائیڈے کو مارکیٹ دوبارہ 3,715 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بند ہوئی۔ یہ جو پوری رولر کوسٹر رائڈ تھی نا، اس کی اصل وجہ صرف ہماری اپنی معیشت نہیں تھی۔ جیو پولیٹیکل ٹینشنز۔ ایگزیکٹلی۔ US اور ایران کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا خوف بہت بڑا فیکٹر تھا۔ ہاں، اور اس ٹینشن کی وجہ سے عالمی سطح پر انرجی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور جو داخلی سلامتی کے مسائل ہیں، ان سب نے مل کر سرمایہ کاروں کو اپنا پیسہ نکالنے پر مجبور کیا۔ یہاں ہم کسی سائٹ کی حمایت نہیں کر رہے، بس جو ڈیٹا اور فیکٹ سامنے وہ رکھ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ غیر جانبدارانہ حقیقت ہے کہ جب عالمی سلامتی خطرے میں ہوتی ہے تو عام سرمایہ کار سیف ہیونز کی طرف بھاگتا ہے۔ اچھا، اب عالمی سیاست سے تھوڑا اندرونی معیشت کی طرف آتے ہیں۔ جو میکرو اکنامک حقائق ہیں وہ بھی کچھ خاص اچھے نہیں لگ رہے۔ میں CPI انفلیشن کا ڈیٹا دیکھ رہی تھی اور فیبروری 2026 میں مہنگائی کی شرح 7% پر پہنچ گئی ہے، جو کہ اکتوبر 2024 کے بعد کی بلند ترین سطح ہے۔ بالکل۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جنوری میں یہ 5.8% تھی۔ ایک مہینے میں اتنا بڑا اچھال۔ یہ اچھال اس لیے اہم ہے کیونکہ 7% انفلیشن کا مطلب ہے کہ خریداری کی طاقت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور اس کا براہ راست اثر ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی
تجارتی خسارے پر بھی پڑتا ہے۔ ہاں، میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی ڈیٹیلز ہی بتانے لگی تھی۔ فیبروری کا تجارتی خسارہ $3 بلین رہا۔ ہماری ایکسپورٹ صرف $2.3 بلین رہیں، جو کہ سال با سال 8% کی کمی ہے، جبکہ امپورٹس $5.3 بلین تھیں۔ ایکسپورٹس کا 8% گرنا بہت پریشان کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری عالمی سطح پر کمپیٹ نہیں کر پا رہی۔ اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ پوائنٹ یہاں پر آیا جب میں سیکٹرز کو کمپیئر کر رہی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بڑا آہا مومنٹ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ بھی اس پر اپنی رائے دیں۔ سیمنٹ کی سیلز میں 12.5% کا اضافہ ہوا ہے، تقریباً 4.19 ملین ٹنز، لیکن دوسری طرف یوریا یعنی کھاد کی آف ٹیک میں 28% کی شدید کمی آئی ہے۔ صرف 251,000 ٹنز، جو کہ سب سے کم ہے۔ ہاں، تو لگتا ہے کنسٹرکشن تو زوروں پر ہے، لیکن زراعت رک سی گئی ہے۔ یعنی بلڈنگز تو بن رہی ہیں، لیکن اناج کہاں سے آئے گا؟ یہ ایک بہت اہم تضاد ہے۔ سیمنٹ کی سیلز بڑھنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنا سرمایہ ریئل اسٹیٹ میں پارک کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے زمین اور کنسٹرکشن محفوظ ہے، اور پروڈکٹیو سیکٹر سے پیسہ نکل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جبکہ یوریا کی ڈیمانڈ گرنے کا سیدھا اثر آنے والی فصلوں پر پڑے گا۔ اگر کسان اہم کھاد نہیں ڈالے گا تو پیداوار گرے گی، اور اس سے خوراک کی مہنگائی یعنی فوڈ انفلیشن مزید بڑھے گی۔ اور ان سب مسائل کے ساتھ ساتھ حکومتی قرضے کا بوجھ بھی تو بڑھ رہا ہے۔ جنوری 2026 کے ڈیٹا کے مطابق حکومتی قرضہ 1% بڑھ کر 79.3 ٹریلین روپے ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک تھوڑی سی پازیٹیو چیز جو ڈیٹا میں دکھی وہ فورن ایکسچینج ریزروز کی تھی۔ ریزروز اس وقت $21.4 بلین پر ہیں، جس میں ایس بی پی کے پاس 16.3 بلین اور کمرشل بینکس کے پاس 5.1 بلین موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ریزروز بہتر ہیں، لیکن پھر ٹی بل کی ییلڈز میں اضافہ کیوں دیکھا گیا؟ یہ وہی بات ہے نا کہ حکومت کو لوکل مارکیٹ سے پیسہ اٹھانے کے لیے زیادہ انٹرسٹ آفر کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ٹی بل کی ییلڈز بڑھتے ہیں تو بینک سارا پیسہ حکومت کو دے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں رسک زیرو ہوتا ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے قرضہ مہنگا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور پرائیویٹ بزنس پہلے ہی انرجی کرائسس اور عالمی سیاست کی وجہ سے دباؤ میں ہے۔ اچھا، انرجی کرائسس پر آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ جو قطر اور ایران کا معاملہ سامنے آیا ہے، اس نے عجیب سی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ایران کے حملوں کی وجہ سے قطر انرجی نے اپنی LNG کی پروڈکشن روک دی ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ اہم بہت خطرناک خبر ہے۔ ہم گیس کی درآمد پر بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر قطر سے سپلائی رکتی ہے تو یہاں داخلی سطح پر گیس کا بحران شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن اس عالمی کشمکش میں ایک متضاد خبر بھی تھی۔ دوسری طرف سعودی عربیہ نے ریڈ سی کے پورٹ آف یامبو کے ذریعے پاکستان کو آئل سپلائی محفوظ رکھنے کی ضمانت دی ہے۔ یہی تو عالمی سیاست کا کھیل ہے۔ ایک طرف سے سپلائی چین کٹنے کا خوف ہے اور دوسری طرف سے آلٹرنیٹ روٹ ملنے کی تسلی۔ سرمایہ کار جب یہ متضاد خبریں سنتے ہیں تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ پیسہ لگانا ہے یا نکالنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور انہی سب حالات کے درمیان IMF کا مشن بھی پاکستان میں موجود ہے، تیسرے لون ریویو کے لیے۔ اور اسٹیٹ بینک کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے اس وقت۔ بالکل، IMF کے یہاں ہونے اور عالمی آئل پرائسز کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پالیسی ریٹ کو 10.5% پر ہی برقرار رکھے گا۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اگر مہنگائی 7% پر کھڑی ہے تو وہ اہم انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ اچھا، ایک اور پالیسی پر غور ہو رہا ہے جو مجھے لگتا ہے عام فرد کو سب سے زیادہ متاثر کرے گی۔ حکومت پیٹرول کی قیمتوں کو ہر 15 دن کے بجائے اب ہر ہفتے ریوائز کرنے کا سوچ رہی ہے۔ یہ ویکلی ریویلمڈ جو کانسیپٹ ہے، یہ لاجسٹکس اور سپلائی چین والوں کے لیے بہت بڑی سردرد بن جائے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ایک عام کاروباری جو ایک شہر سے دوسرے شہر مال بھیجتا ہے، وہ اپنی لاگت کا حساب کیسے لگائے گا اگر ہر ہفتے تیل کی قیمت بدل رہی ہو؟ امپاسبل ہو جائے گا لمبے عرصے کی پلاننگ کرنا۔ لوگ اپنی قیمتوں میں رسک پریمیم ایڈ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی پہلے سے ہی تھوڑا مہنگا بیچیں گے تاکہ اچانک پیٹرول مہنگا ہونے سے نقصان نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے مہنگائی کو مزید پش ملے گا۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سامنے رکھیں تو ایک بہت ہی نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں،
جب عالمی سیاست اور انرجی کرائسس مل کر ہماری لوکل مارکیٹ کو اس بری طرح ہلا سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کسی عام فرد کو محفوظ سرمایہ کاری کے لیے کیا نئے طریقے سوچنے چاہیے؟ بہت گہرا سوال ہے یہ. بدلنے سے ہماری بنیادی فائنانشل پلاننگ کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا. ہم کب تک بس پرانے طریقوں پر چلتے رہیں گے جب پوری دنیا کا نظام اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس پر ایک الگ سے پوری بحث ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی. فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی یہ تجویز ضرور دیں کہ آگے کن ٹاپکس یا کمپنیز پر ایسی ریسرچ بیسڈ کانٹینٹ سامنے آنی چاہیے. خدا حافظ. Like and subscribe.